الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اس وقت ہمارا یہ مسجد عمر میں جمع ہونا نکاح کے عنوان پر ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے اور اس نکاح کو بھی رب کائنات قبول فرمائے، فریقین میں جانبین میں محبت مودت پیدا فرمائے۔ کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور جگہ جگہ یہ بات لوگوں کے دل و دماغ میں بھی ہے اور زبان پہ بھی آتی ہے کہ لڑکی پرایا دھن ہے، پار کی امانت ہے۔ یہ کبھی کبھی بات چیت میں عورتیں بھی کہتی ہے، ماں باپ بھی کہتے ہیں۔ یہ یاد رہے یہ الفاظ بڑا خطرناک ہے۔ لڑکی کی ہم نے شادی کر دی تو پرائی نہیں ہو گئی، اس کا نسب تو اس کے باپ سے ہی چلتا ہے۔ اس کا جو نسب چلتا ہے اس کے باپ ہی سے چلتا ہے، وہ شوہر سے نسب نہیں چلے گا اس کا۔ اور شریعت نے لڑکی کا میراث میں حصہ رکھا ہے۔ یہ ہم نہیں دے رہے وہ الگ بات ہے، جو دے گا اس کا فائدہ ہوگا، نہیں دے گا اس کا نقصان ہوگا۔ تو دل و دماغ سے یہ بات نکال دے کہ لڑکی پرایا دھن ہے، پار کی امانت ہے، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیے، اصل تو یہ اسلامی اعتبار سے شادی کے بعد بھی لڑکی کے پیچھے اس کے والد ہی کا نام ہونا چاہیے۔ آپ ازواج مطہرات کو لے لو، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، ان کے ابا کا نام لگا ہوا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ سرکاری کاغذات اس کی بنیاد پر باپ کا نام ہٹ جاتا ہے، اب ہم نے تو پورا اس کو سائڈ پہ کر دیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے؟ بہت سے بھائی بھی اپنی بہنوں کو کہتے اب کیا ہے تیری شادی کر دی، اب تیرا یا کچھ نہیں، جو ہے وہاں نہیں۔ قرآن کی سوچ اور قرآن کی تعلیم سے بڑھ کر ہماری سوچ و فکر نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں جہاں نماز کا تذکرہ، جہاں دیگر عبادات کا تذکرہ، قرآن کریم میں جہاں جنت اور جہنم کے مناظر کے تذکرے، قرآن کریم میں اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کے تذکرے اور وہ کام جس سے خدا ناراض ہوتے ہیں اس کا تذکرہ قرآن میں، اسی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نکاح اور اس سلسلے کے سسرالی رشتے اور تمام رشتے داریوں کا مستقل اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا۔ آپ سمجھ سکتے ہو اس کی ان رشتوں کی باریکی کو اور ان رشتوں کی نزاکت کو کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کو جگہ دی۔ آج کل حال یہ ہے، آپ یورپ کیا
حال اٹھا کر دیکھ لے کہ یورپ میں کیا ہے، وہاں کوئی یہ فریڈم سسٹم اتنی عام ہو گئی ہے، جو بار بار ہم لوگ جو سنتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ اسٹوڈنٹ نے، بھائی فلاں اسکول میں، بھائی یورپ میں، امریکہ میں، بھائی بچے نے گن چلا دی، 20-25 لوگوں کو مار دیا، یہ ہے وہ ہے. آپ اگر دیکھو گے اس کی پوری ہسٹری اور تہ میں جاؤ گے تو یوں سمجھو بغیر ماں باپ کی اولاد ہے. وہ بس لڑکا آزاد، لڑکی آزاد، اب آزادانہ ان کا میل جول ہوا اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا، بچے کو سپرد کر دیا گورنمنٹ کے ماتحتی میں رہ کر، اس نے پرورش پائی، ماں کون ہے، باپ کون ہے، کیا ہے، کچھ پتہ نہیں. تو اس کے نتیجے میں یا تو بچے بزدل بنتے ہیں یا ظالم بنتے ہیں. بچے کیا بنتے ہیں؟ بزدل بنتے ہیں یا ظالم بنتے ہیں، کیونکہ وہ ماں باپ کی شفقتوں سے بھی محروم ہے. کیونکہ گھر کا جب یہ دیکھیے، یہ نکاح کا رشتہ ہے، کیسا رشتہ ہے کہ کبھی باپ غصے ہوا تو ماں نرمی اختیار کرتی ہے، ماں غصے ہوئی تو باپ پوری بازی سنبھال لیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بچوں کی بہترین تربیت ہو پاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب وہاں کا معاشرہ چونکہ وہ نکاح کے بندھن کو وہ ایک سمجھتے ہیں، اور وہ بات ہمارے یہاں بھی اب تو آ چکی ہے، بھائی ریلیشن میں رہنا، ریلیشن شپ بغیر نکاح کے. تو یہ تو بڑی خطرناک باتیں ہیں. نکاح اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت کی نشانی بتایا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا. دیکھیے آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ رب العزت نے آسمان کو نشانی بتایا، زمین کو، اور بڑی بڑی نعمتوں کو اللہ نے نشانی بتایا اپنے. انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ رب العزت نے نکاح کو بھی بتایا. یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے. اب یہ قدرت کی نشانی کیسے سمجھو اس کو کہ بھائی نکاح ہو گیا، اب شوہر بیمار تو اس کا دکھ بیوی کو ہو رہا ہے خود بخود. بیوی بیمار تو شوہر خود پریشان. اور رشتوں میں یہ معاملہ نہیں ہوتا. اور رشتوں میں یہ معاملہ نہیں ہوتا. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی. یہ خود بخود میں بھی بھائی قبول کیا، بس وہ ایک لفظ میں ایسی تاثیر ابھی اللہ کے نام کی بنیاد پر قبولیت ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب اس میں آپ دیکھو کہ کس طرح کی ہمدردی آ جاتی ہے، کس طرح کی ہمدردی آ جاتی ہے کہ بھائی لڑکی کا دکھ، لڑکے کا دکھ، لڑکے کا دکھ، لڑکی کا دکھ. وہ اگر وہ پریشان ہے یہ نہیں کھائے گی، یہ پریشان ہے وہ نہیں کھائے گا. سمجھنے کی کوشش کرے گا. نمبر 2، اللہ رب العزت نے اس نکاح کو اور میاں بیوی کو لباس سے تعبیر کیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور مردوں سنو، یہ عورتیں تمہارا لباس ہے، اور عورتوں کو کہا کہ یہ مرد تمہارا لباس ہے. لباس سے تعبیر کیا. مفسرین نے لکھا ہے بھائی دیکھیے بغیر لباس سے کہ آدمی اچھا نہیں لگتا، ننگا آدمی کیسا لگتا ہے. اشارہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جیسے کپڑا بدن کے لیے اور انسان کے لیے زینت کا سبب ہے، ایسے یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زینت کا سبب ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے بچے کا کوئی رشتہ وغیرہ نہیں ہوتا بڑے پریشان ہوتے ہیں. بڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور نکاح ہو جاتا ہے، رشتہ ہو جاتا ہے، خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اللہ کا شکر ادا کرتے. تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زینت. دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ جیسے کپڑا عیب کو چھپاتا ہے
مرد نے پہنا تو مرد کے عیب کو چھپائے گا، عورتوں نے پہنا تو عورت کے عیب کو چھپائے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے اس رشتے کو لباس سے تعبیر کر کے دونوں کو اس بات کی تلقین کی کہ ایک دوسروں کی کمیوں کو چھپانا، ایک دوسرے کی کمیوں کو کیا کرنا، اس کو چھپانا، اچھالنا مت۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ نے اس رشتے کو لباس سے بھی تعبیر کیا۔ اور آگے بڑھے، اللہ رب العزت نے دنیا بنائی تو سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ سب سے پہلا رشتہ جو حضرت آدم اور ماں ہوا کے درمیان میں تھا، سب سے پہلا رشتہ وجود میں آنے والا رشتہ وہ کون سا رشتہ تھا؟ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس رشتے کی اہمیت کیا ہے۔ اب جب یہ رشتہ کے بندھن میں مرد اور عورت آ جاتے ہیں تو شریعت اسلامیہ نے کچھ حقوق بتلائے ہیں اور کچھ حدود بتلائے ہیں۔ یہ بات یاد رہے، ماں باپ خاص طور پر اپنی اولاد کے جائز جذبات کو کچلنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ بہت میں سوچ سمجھ کے بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں۔ اپنی اولاد کے جائز جذبات جو حدود شریعت کے اندر رہ کر ہے، ان جذبات کو دبانے اور کچلنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر ماں باپ بچوں کے جائز جذبات کو دبانے اور کچلنے کی کوشش میں لگے رہیں گے تو پھر بچے ماں باپ کے باغی ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے؟ نمبر 2، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ مجھے کس طرح یہ آنے والی بہو کے ساتھ رہنا، ان کو معلوم نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ نہ دوسرے افراد خانہ گھر کے دوسرے افراد کو بھی معلوم نہیں ہے کہ بھئی کس طرح رہنا، کیا کرنا، شریعت نے کس حد تک اس پر ذمہ داری ڈالی ہے۔ اب ضرورت سے زیادہ ہم نے اپنا حق سمجھ لیا اور وہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپس میں انتشار ہوتا ہے۔ ہمیں مزاج شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ماں باپ کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے۔ نمبر 2، لڑکا لڑکی شادی کرنے سے پہلے ایک اس طریقے کا ماحول بھی بنانا چاہیے۔ حافظ فضیل صاحب یہ بات پہ توجہ دینا کہ بھائی جتنے لڑکے ہیں، لڑکیاں جن کی شادیاں ہونے والی ہے، ان کو بھائی کچھ مدت پہلے جمع کر لو، ان کو آئلی مسائل، گھریلو ذمہ داریاں، حقوق کی تعلیم وہ لڑکوں کو لڑکے کے اعتبار سے دے دے، لڑکی کو لڑکی۔ اس لیے دیکھیں علماء محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ عورتوں کو سورہ یوسف کی تفسیر عورتوں کو پڑھا، ارے سورہ نور کی تفسیر، اور مردوں کو، لڑکوں کو سورہ یوسف کی تفسیر، تاکہ ان کے سامنے پورا منظر سامنے آ جائے، زندگی کی ڈیزائن سامنے آ جائے۔ اب آج کل ہوتا یہ ہے کہ اب نکاح کو صرف کیا سمجھ لیا لڑکا لڑکی نے، ایک انجوائمنٹ ہی سمجھ لیا ہے۔ تو بس جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے ذمہ داریوں کے ادا کرنے کا بھی نام ہے۔ اب وہ ذمہ داری کی ادائیگی کا پہلو جب سامنے نہیں ہوتا، ذمہ داری کی ادائیگی کا پہلو جب سامنے نہیں ہوتا تو پھر حق تلفیاں شروع ہوتی ہے۔ پھر ماں کی حق تلفی ہوگی، باپ کی حق تلفی ہوگی، بہن کی حق تلفی ہوگی، بھائی کی حق تلفی ہوگی۔ اب یہ لڑکا یوں سمجھے گا میرے لیے تو یہ لڑکی ہے، اور لڑکی سمجھ رہی میرے لیے تو میرا شوہر ہی اور کوئی نہیں۔ احساس ذمہ داری وہ جب نہیں ہوتا تو پھر آپس میں دل پھٹتے ہیں۔ پھر جب دل پھٹیں گے تو صرف
وہ یہ میاں بیوی کی حد تک باقی نہیں رہتے، وہ پورے گھر اور پورے خاندان میں آگ لگا دیتے ہیں، پورے خاندان میں آگ لگا دیتی ہے۔ آج کل ہمارا مسلم معاشرہ اللہ معاف فرمائے، اس میں بھی یہ گھریلو اعتبار سے، یہ معاملات اور معاشرتی زندگی کے بات کڑوی ہے لیکن حق اور سچ ہے، معاشرتی اعتبار سے ہم لوگ 0-0 ہو چکے ہیں۔ گھر میں کیسے رہنا ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، گھر میں کیسے رہنا۔ اب یہ تو سیکھتے ہیں کہ بھائی میں بزنس مین ہوں، سیلس مین کو اگر میں رکھ رہا ہوں تو وہ سیلس مین کو کسٹمر کے ساتھ کیسے بات کرنی، کسٹمر کے ساتھ کیسے بات کرنی، ہم اس کو سکھاتے ہیں۔ اس کی ایٹیٹیوڈ اور باڈی لینگویج پہ پوری نظر کرتے ہیں، جو آنر ہوتا ہے نا پوری نظر کرتا ہے کہ کس طرح تو نے بات کی۔ کسٹمر کے جانے کے بعد اس کو کہے گا کچھ بھانے، ایسی بات ہوتی ہے کیا؟ گھر میں کبھی باپ اور ماں نے اپنے لڑکے کو کہا کہ تو تیری بیوی کے ساتھ ایسی بات کرتا ہے؟ کیا کبھی لڑکی کے ماں باپ نے کہا کہ تو اپنی ساس کے ساتھ اس طرح بات کرتی ہے؟ کبھی نہیں ہو رہا ہے۔ بچوں کی حرکتوں پر ماں باپ دونوں طرف سے نظر رکھنے کے لیے تیار ہے، تو معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ معاشرہ 0-0، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب تو ہو رہے ہیں، لیکن معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی میں امت مسلمہ کا اکثر طبقہ بالکل فیل ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیک وقت 9 یا 10 بیویاں ہیں اور 10 و 10 راضی، اور یہاں ایک بیوی ہے۔ یورپ کی طرح ایک دن میں 3 ویدر، گرمی، بارش، ٹھنڈی، حقوق ادا نہیں ہو رہے، سمجھ رہے؟ تو ضرورت ہے اپنے گھروں میں محبت تقسیم کرنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آئے اپنی بیوی کی زبان درازی کی شکایت لے کر۔ ان کی بیوی زبان دراز تھی، تو حضرت عمر کے گھر کے قریب جیسے پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی بولنے کی آواز آئی، تو اس نے سوچا کہ اپنا مسئلہ یہاں حل ہونے والا، آؤ بھائی ہرکھا اپنے بداج سرکھا۔ حضرت عمر نے اس کو آتے دیکھا، واپس جانے لگا، حضرت عمر نے اس کو بلایا، لے بھائی آؤ، کیوں آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو؟ بولے حضرت میں اپنی بیوی کی زبان درازی کی شکایت لے کر آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ مسئلے میں تو آپ بھی گرفتار ہو، وہ مسئلے میں تو آپ بھی گرفتار ہو، تو میں نے سوچا کہ میرا مسئلہ یہاں حل نہیں ہوگا۔ دیکھیے امیر المومنین کے ساتھ بات ہو رہی ہے، کتنی سادگی ہوگی، کتنے تکلفات سے ان کی زندگیاں بالکل پاک صاف ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بات تو تیری ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ میری بیوی کے کچھ پر احسان ہے، وہ مجھے کھانا پکا کر کھلاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے گھر کی چیزوں کی حفاظت کرتی ہے، میری اولاد کی نگرانی کرتی ہے۔ اگر آپ دیکھو نا تو یہ سب ذمہ داری عورتوں کی نہیں ہے۔ میں بڑودہ میں مسجد عائشہ میں تفسیر بیان کرتا تھا، ایک صاحب ہر اتوار کو تفسیر کی کیسٹ لے جاتا ہے، ایک اتوار کو عورتوں کے حقوق میں نے بتلایا، ایک اتوار کو عورتوں کے حقوق بتلائے، تو وہ امام صاحب نے مجھ سے پھر 15 دن کے بعد کہا کہ وہ حاجی صاحب ابھی تک نہیں لے گئے۔ ان کو میں نے پوچھا بھائی لے جاؤ، بولے مفتی صاحب رہنا تو جو کرتی ہے وہ بھی نہیں کرے گی۔ ہمارا حال کیا ہے کہ اپنا جو حق ہوگا سنا تو نے دیکھ بھائی، بیلنس رکھو نا، شریعت کی خوبصورتی تو بیلنس ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے اتنے زیادہ احسانات ہیں تو پھر میں اس کی زبان درازی کو برداشت کر لیتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت یہ کام تو میری بیوی بھی کرتی ہے، یہ کام تو میری بیوی بھی کرتی ہے۔ بولا اب سے میں بھی چلو برداشت کروں گا، چلا گیا۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا، ارے کام کرے گی تو کیا ہے، کوئی احسان کرے گی؟
یہ جو جملے ہیں نا ہمارے جملے، اس نے ہمارے بچوں کو باغی کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ کیا چلا ہے، دیکھیے گھروں میں انصاف نہیں کرنا لڑکے اور لڑکیوں میں، بچوں میں انصاف نہ کرنا، اس سے بھی آپس میں دل پھٹتے ہیں۔ اگر ہماری لڑکی اور داماد دونوں بہت اچھی محبت سے رہے تو بہت خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ باپ بھی کہے گا اپنے دوستوں کو، ماں بھی کہے گی اپنی سہیلیوں کو، اللہ نے میری لڑکی اور داماد میں اتنی محبت دی ہے، اتنی محبت دی ہے کہ 2-4 گھنٹے کے لیے بھی اگر میری بیٹی گھر پہ آ جاتی ہے نا تو میرے داماد کو تو 2-4 فون کیے بغیر چین نہیں پڑتا، اور کبھی موقع ہوتا ہے تو درشن دینے اور درشن کرنے بھی چلے آتے ہیں، دیدار کرنے کے لیے نمودار بھی ہو جاتے ہیں۔ اور وہی کام خود کا لڑکا کرے، کون کرے؟ خود کا لڑکا وہی کام کر رہا ہے۔ کیا بیوی کا غلام بن گیا ہے، تیری ماں کو کچھ انگلی پہ نچاتا تھا، انگلی پہ میں تو بھائی یہی بات تیرے داماد کو کیا نا، یہی بات تیرے داماد کو کیا۔ اچھا یہ بیوی کی غلامی نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا وہ بتا؟ باہر والی کو تو لے کر گھومنا شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اب یہ جائز کام میں اگر رکاوٹ ڈالیں گے تو وہ حرام میں پڑے گا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے ان جملوں نے ہمارے بچوں کو ہمارا باغی کر دیا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو ماں باپ کو کیسے رہنا، اولاد کو کیسے رہنا، یہ حقوق اور حدود کی تعلیم ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کیسے رہتے تھے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ بھائی باہر روڈ پر اپنی دکان ہوگی یہاں ٹھیٹ، وہاں تک جھاڑو لگائیں گے، ارے لگائیں گے کیا نہیں، کروڑوں پتی بھی لگائے گا، شرم نہیں آتی؟ گھر میں کبھی سنت کی نیت سے جھاڑو لگائی؟ عورت ہے نا، عورت نوکرانی نہیں ہے، وہ تو رانی ہے۔ سمجھ رہے ہو کیا ہے وہ؟ سمجھو خدا کے واسطے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاشرتی زندگی ہم کو دی ہے، وہ معاشرتی زندگی ہم اختیار کریں، گھروں میں محبتوں کے ساتھ رہیں۔ اللہ نے اگر ہم کو گھر میں بڑا بنایا ہے تو ہم بد زبانی نہ کریں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی گورنر بنا تو حضرت نے اس کو ایک خط لکھا اور ایک لکیر نے اس کو جواب دے دیا، یہ یاد رہے کہ اللہ نے تجھے گورنر بنایا ہے، تیرے اوپر بھی کوئی ہے، فقط حسن بصری۔ ہم گھر میں وڈیل ہیں، بڑے ہیں، تو پھر ہم کہے بھائی جو چاہے وہ کرے، ہمارے اوپر بھی کوئی ہے، ہمارے اوپر بھی کوئی ہے۔ کسی کی بیٹی کو ہم لا رہے ہیں نہیں، اب بھائی آپ دیکھیں کہ ایک پرائے گھر میں آنا کوئی معمولی بات ہے؟ پرائے گھر میں آنا کوئی معمولی، ارے ہم لوگ جب سفر کرتے ہیں اور 2-4 دن کے لیے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، ارے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب ایک اسی لیے حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ اگر کسی کی بیٹی کو ستانے کا ارادہ تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کے رخصتی کے وقت اس کے ماں باپ کے جو جذبات تھے اس کو دیکھ لیں۔ سمجھ رہے ہو؟ تو بھائی ضرورت ہے ہم گھر میں انصاف کریں۔ اللہ نے اگر بڑا بنایا ہے تو بھائی بہو کو بہو کا حق دے، بیٹی کو بیٹی کا حق دے، بیٹے کو بیٹے انصاف سے کام لے۔ اپنی بیٹیوں کو کہہ دیتے، گھروں میں جو نفرتیں ہوتی ہیں نا، اس کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہماری خود کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ معاف کرنا کڑوی بات ہے لیکن ضروری بات ہے۔ وہ کیسے؟ جس گھر میں لڑکی کا انٹرفیئر ہو جاتا ہے اس گھر میں بیٹوں کی زندگیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ دیکھیے اپنی بیٹی کے سلسلے میں 2 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات، لڑکی کا ہم نے نکاح کر دیا، اب لڑکی کے گھر کی ڈرائیونگ ہم نہ کریں۔ سمجھ رہے ہو؟ دیکھ تیری ساس ایسا کرے تو ایسا کرنا، تیری نند ایسا کرے تو
ایسا کرنا، وہ دیرانی ایسا کرے تو ایسا کرنا. وہ جیسے وہ جماعت والے کارگزاری لیتے نا، کس کی ملاقات ہوئی، بولے فلاں کی ملاقات، اس نے یہ جواب دیا، اس نے یہ جواب دیا، بولے اچھا تو اب ایسا کرنا ہے. تو جیسے وہ امیر صاحب جو رہبری کرتے ہیں نا، ایسے یہ پھر وہ لڑکی کی ماں اور باپ وہ امیر بن جاتے ہیں، اور پھر یہاں سے پورے وہ اس کے کان بھرتے ہیں. تو اب یہاں ریموٹ کنٹرول لیا ہوتا ہے، ڈانس وہاں شروع ہو جاتا ہے. اس کو یوں کہے کہ بھئی جیسا بھی ہے تیرا وہ سسرال ہے. ان کے دل میں محبت کیسی پیدا ہو تو اس کی کوشش کر، اس کو مس گائیڈ نہ کرے. سمجھ رہے، اس کو اس کے ماں باپ سے کاٹنے کی کوشش نہ کرے. اور نمبر 2، اپنی بیٹی کو یوں کہے کہ بیٹا جب تو میکے آئے، جب میرے گھر آئے، تیرا گھر تو وہی، جب تو یہاں آئے تو اس وقت اپنی بھابھی کی زندگی میں انٹرفیئر مت ہونا. صاف کہہ دے اس کو. سمجھ رہے ہو؟ آج کیا ہوتا ہے، وہ لڑکیاں جو انٹرفیئر ہوتی ہے نا، اماں دیکھا بھابھی جان نے کیا کیا، ایسا تو کرنا چاہیے. اور بہت سے اتنی محبت سے چنگاری لگا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، پتہ نہیں کس نے کیا. ارے بھائی وہ تو نے جو وہ جو مٹھائی جو چپکائی تھی اسی میں تو سب پورے جھگڑے ہوئے. ان کو کہہ دے کہ خوشی سے آپ رہے، یہاں پر آؤ، 1 دن نہیں 10 دن آؤ رہو، لیکن بھائی ایسا کرتے، بھابھی ایسا کرتے، وہ ایسا کر رہے، یہ ایسا کر. اگر ایسا ہوگا نا تو ایک حد تک تو اولاد برداشت کرے گی، پھر وہ بہن کی حرکتوں سے تنگ آ کر یہ ماں باپ کو چھوڑ دے گا. پھر ماں باپ کیا کہیں گے، میرا لڑکا تو بہت اچھا تھا، وہ آئی نا اس کی بیوی چڑیل، اس نے کچھ کر دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ سب یہ دیکھیے جو غیروں کا معاشرہ ہے، اللہ معاف فرمائے، اس کے کچھ چھینٹے ہمارے معاشرے میں آ چکے ہیں. تن ہما داغ داغ شد پنبہ کجا کجا نہم، پورا جسم زخمی ہو گیا ہے، مرہم پٹی رکھے بھی تو کہاں رکھے. تو گھروں میں محبتوں کا ماحول بنا ہے. اپنے گھروں کے جیسے کام کا وقت ہوتا ہے، تو گھروں میں گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے گھر میں ایک وقت وہ بھی طے کرے اپنے بچوں کی اور افراد کھانا کی ذہن سازی، ان کی زندگیوں میں سیرت کے گھونٹ اتار دینے، توحید کا جذبہ ان کے اندر گھلا کے پلا دینے کی فکر کرے. وہی جذبہ بلالی، لاکھ بہائے کوئی میرا لہو، میں نہ چھوڑوں گا لا شریک لہو. حالات بڑے نازک ہیں، گھر میں ایسا ماحول بنا ہے. دیکھیے یہ ان حالات میں غیر محسوس طریقے سے امت کا بہت بڑا طبقہ ذہنی ارتداد میں مبتلا ہو چکا ہے. ذہنی ارتداد کا مطلب کیا؟ ایک تو بھائی مرتد ہونا ہے نا بھائی، اسلام سے پھر جانا ڈائریکٹ، ایک تو وہ، اور ایک یہ ہے کہ ابھی اسلام سے پورے پھرے نہیں ہیں لیکن اسلامی تعلیمات میں کمی نظر آتی ہے. ایسا نہیں، میری سمجھ میں ایسا ہے. اگر ایسا ہوتا تو کتنا اچھا رہتا. اب اس سے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ایمان کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں، پھر وہ زیادہ پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں، پھر شریعت میں علت تلاش کرتے ہیں. ایسا کیوں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں وائے، ایسا کیوں؟ اب یہ وائے کے چکر میں اس کا ایمان ہائی کھینچ جاتا ہے اور پوری جہنم کی کھائی میں چلا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو گھروں میں دینی ماحول بنانے کی کوشش کریں. بھائی زیادہ نہیں، 10 منٹ کچھ دینی مذاکرہ ہمارے گھر میں ہو جائے، سیرت کے اسباق ہمارے گھر میں ہو جائے. بھائی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟